بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سب ساتھی ان مرتبہ درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص صدق اللہ العظیم. ہماری یہ مجلس توبہ کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، اور اپنی روحانی بیماریوں کو علاج کرنے کے لیے جو ہم آئے ہیں جس کو ہم تزکیہ کی مجلس کہتے ہیں. اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، روحانی بیماریاں بھی دور فرمائے اور جسمانی بیماریوں کو بھی اللہ سے دور فرمائے. گزشتہ نشست میں جو مضمون شروع ہوا تھا اخلاص، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اخلاص ختم ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے مخلص ہونا پہچانا جاتا ہے. گزشتہ نشست میں اس کی بات ہوئی تھی، اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی اخلاص کے درجات کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں. اخلاص کے درجات. اخلاص کا پہلا درجہ یہ ہے انسان خالی الذہن ہو کر عمل کرنا. وہ مسجد میں وہ جو فلاں صاحب جو دیوار کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح جو بندہ کھمبے سے جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے میری دعا کرنے کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیالات آ رہے ہیں عبادت کے دوران
اخلاص کیا بلکہ اخلاص کا ادنا درجہ بھی نہیں، اپنے اندر کی خامیوں کو تلاش کر کے دور کرنا۔ اخلاص کے دو درجات ہیں، ایک ادنا درجہ، ایک اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ خالی الذہن ہو کر عبادت کرنا، چاہے نماز ہو، صدقہ ہو، جو بھی ہم کر رہے ہیں کسی کے دیکھنے کا تصور نہ آئے، صرف کس کا تصور آئے؟ اس کا تصور آئے اللہ کا، اللہ رب العزت دیکھے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ بس یہ اگر کسی کے اندر کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر اس کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غالباً ایران کا فتح کا موقع ملا، اور جب اس مجاہدین صحابہ اندر گئے، وقت کے بادشاہ کی گردن کاٹی، اس کے سر پہ جو ہیروں سے جڑا ہوا تاج، سب سے قیمتی تاج لڑکتا ہوا جب ادھر گرا تو کسی مجاہد کی اس طرف توجہ نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کے لیے نہیں آئے تھے، اس کے لیے نہیں آئے تھے، آج اور دولت لوٹنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ بہت دیر تک پڑا رہا، اخیر میں صحابی وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا قیمتی تاج یہاں پر پڑا ہوا ہے، ایک معمولی سے چھوٹے کپڑے میں اس کو باندھا اور ادھر سے سفر واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے، حضرت کے حوالے کیا، یا پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے جو سپہ سالار تھے ان کے حوالے کیا، دیے اور فوراً واپس ہو گئے۔ اپنا تعارف، اپنا نام، یا پھر وقت کے سپہ سالار مجھے کیا الفاظ سے یاد کریں گے، دیے اور واپس چلے گئے۔ تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کم سے کم اپنا نام تو بتاؤ، لیکن فوج میں کئی ہزار ساتھی تھے، اس میں جب تک تابعین بھی شامل ہوئے تھے، اپنا نام تو بتاؤ۔ اس مجاہد نے کتابوں میں واقعہ جو لکھا ہوا ہے انہوں نے جواب دیا، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے، میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی۔ چاہے آپ میرا نام لیجیے، تعریف کیجیے یا نہ کیجیے، تو اخلاص کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد کا مضمون ہے اخلاص کے ثمرات۔ جو بندہ مخلص بنتا ہے، جس کے اندر اخلاص آ گیا، ظاہر ہے کہ اللہ بھی اس کو انعام دینا چاہیے۔ مخلص کو اللہ کیا انعامات دیتے ہیں، اور سے سنیں تاکہ کم سے کم اس جذبے سے تو اللہ سب کو مخلص۔ نمبر 1، مشکلات کا حل۔ اٹکا ہوا ہے مسئلہ، قرض کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی مقدمہ اٹکا ہوا ہے، کوئی بیٹی کا مسئلہ رکا ہوا ہے، بیٹے کا مسئلہ رکا ہوا ہے۔ جب بندہ مخلص بنتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے اٹکے ہوئے کاموں کو حل کرا دیتے ہیں۔ مخلص کو پہلا انعام جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ حل مشکلات۔ تو مشکلات رکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کو کیا فرماتا ہے؟ حل کر دیتے ہیں۔ الجھے ہوئے کو سلجھا دیتے ہیں۔ آدھے ساتھی غالباً سو رہے ہیں۔ دوسرا،
تو انعام اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں رفع درجات، رفع درجات۔ عام بندہ جو عمل کرتا ہے اس پر جو اس کو انعام ملتا ہے یا درجات اس کے جو بلند ہوتے ہیں، مخلص بندے کے رفع درجات بڑے تیزی سے ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاس سارا حساب کتاب، مخلص کا دوسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ رفع درجات۔ ایسا کہ کسی بندے کے دل میں تمنا ہے کاش ہمارے ہندوستان میں بھی کبھی ایسا جہاد کا موقع ملے، میں شریک ہو جاؤں گا اور پھر مجھے شہادت کا موقع بھی مل جائے۔ مرنا تو ایسا بھی ہے، گھر میں مر رہے ہیں، حمام میں مر رہے ہیں، لیٹرین میں مر رہے ہیں، سڑک پر مر رہے ہیں۔ مرنا تو ایسا بھی ہے اور ایک ہے اللہ کے راستے میں مرنا۔ اگر کوئی بندہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے ہر وقت، اگرچہ کہ اس کو موقع نہیں ملا، پھر بھی چونکہ اس نے اس کی نیت میں خلوص تھا، تو بعض احادیث میں اس کا جواب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو شہادت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ عطا کرتا ہے۔ کہ شہید کے کتنے درجے ہیں؟ بہت سارے درجے ہیں۔ شہید کا سب سے پہلا نمبر کا درجہ کون سا؟ میدان جہاد میں حق اور باطل کی جنگ ہو، دشمنوں سے لڑتے ہوئے تیز دھاری دار تلواروں سے زخمی ہو کر وہی میدان میں دم توڑنا، سب سے پہلا۔ دوسرا درجہ ہے میدان جہاد میں تو زخمی ہوئے لیکن گھر آ کر روح پرواز کر گئی، یہ دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے گھر آنے کے بعد ایک دو دن دوائی استعمال کی، زخم مرہم پٹی ہوئی، اس کے بعد روح پرواز کر گئی، یہ تیسرا درجہ۔ اسے کئی درجے ہیں۔ ابھی تو وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ کہیں کسی علاقے میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، مسلمان ہونے کی وجہ سے دشمنوں نے اس کے مال کو لوٹ رہے تھے، تو یہ بندہ اپنا حلال مال بچاتے ہوئے مارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بھی شہید ہے۔ اور ایک حدیث ہے من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ دشمن اس کی بیوی کی عزت لوٹ رہے تھے، اپنی بیوی کی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ یہ سب کیا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ شہید کے درجات ہیں، اسی میں سے کی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے لیکن موقع نہیں ملا، گھر ہی میں اس کا انتقال ہوا، پھر بھی اس کو شہادت کے شہید کے مراتب میں سے ایک مرتبہ اس کو دیا جائے۔ اسی طرح حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ اپنی تقریباً مجلسوں میں ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، آج کی اس محفل میں ہر ساتھی ارادہ کرو کہ میں حافظ بنوں گا انشاءاللہ۔ اب ارادہ کیجیے، کیا بنیں گے؟ ارادہ کیجیے، لیکن اس کے بعد ایک یا دو آیت ہی یاد کرنے کا موقع ملا اور موت آ گئی، زندگی ختم ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں فرشتوں کی نگرانی میں حافظ بناتے ہیں۔ کس کی برکت ہے؟ دنیا میں حسن نیت کی برکت ہے، لیکن یہ وعدہ دوسرے ڈگریوں میں نہیں۔ ڈاکٹر بننے کا ارادہ کیے، انتقال ہو گیا، 2 سال 5 سال میں سے 2 سال ہو گئے، فائل کلوز۔ انجینئر بننے کا ارادہ تھا، 3 سال ہو گئے، ابھی تھوڑے باقی تھا، انتقال ہوا، فائل کلوز۔ لیکن صرف قرآن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اگر کسی بندے اور بندی نے ارادہ کیا اور اس کی زندگی ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت جنت میں فرشتوں کی نگرانی میں کیا کرواتے ہیں؟ اس کے حفظ کو
اس لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہی کا ارادہ ہے، ہاں، اور اللہ نے حفظ کو اتنا اچھا اور اتنا آسان بنا دیا. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کسی حافظ سے، کسی عالم سے جو سورہ آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں، مثلا سورہ ملک تبارک الذی یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے ناظرہ کسی حافظ عالم سے ناظرہ صاف کرا لیجیے، غلطیوں کو دور کر لیجیے، پھر اس کے بعد ایک ایک آیت کو 21 بار پڑھیے، انشاءاللہ خود بخود یاد ہو جائے. بتاؤ اس سے آسان طریقہ کس میں؟ آپ اگر انگلش میں ماہر ہیں، کنڈا میں ماہر ہیں، کوئی 40 پیجز کی کوئی بک لیجیے آپ اور من بعد حرف بحرف اس کو یاد کیجیے، پھر ایک ہفتے کے بعد پھر اس کا سنیے کتنا کی پیراگراف چھوٹ جاتا ہے اس کا. اس لیے کہ وہ یاد نہیں رہتی کوئی چیز ہی وقتیہ طور پر سنا. جیسا ہمارے بچے کیسا کرتے ایگزام میں رات بھر پڑھ کے صبح میں جا کے لکھتا ہے. ہمارے حضرت بولتے تھے رات بھر چاٹ کے صبح میں آنسر شیٹ میں خے کر کے آتے ہیں جو ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں. تو ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان کو ایگزام آنے پہ کوئی ڈر نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمیشہ مطالعہ رہتا ہے. جو صرف ایگزام کے لیے پڑھتے ہیں ان کا حال ایسا ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک ایک مرتبہ حفظ کیے اور اس کو پڑھتے رہے تو تا دم حیات یاد رہتا. حفظ کے اساتذہ ہمیشہ اپنے طلباء سے فرماتے ہیں جو بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، نفل نمازوں میں پڑھتے رہو، نفل نمازوں میں پڑھتے رہو. عام آدمی کی تہجد میں قرآن پڑھنے کی ترتیب الگ، حافظ قرآن کی تہجد میں قرآن پڑھنے کی ترتیب الگ. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دعوت برکات ان سے سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ حافظ قرآن یعنی قرآن پڑھنے کے لیے تہجد پڑھے، دونوں عمل ہو جاتے ہیں. اور اس میں الم تری لإلاف قریش انا اعطینا قل یا ایھا الکافرون نہ پڑھے، اس لیے کہ حافظ قرآن پڑھے کم سے کم پاؤ پارا ایک ایک رکعت میں پڑھے. حافظ قرآن کی تہجد کی ترتیب الگ، عوام کی تہجد کی ترتیب الگ ہونی چاہیے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. تیسرا ہے جو اللہ انعام دیتے ہیں اس کو مخلص بندے کو، تیسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ فتنوں سے نجات عطا فرماتے. عام آدمی کو بچانا الگ اور اخلاص مخلص بندے کو بچانا الگ. تو اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو فتنے زمین میں پھیلیں گے مخلص کو اپنی نگرانی اور ذمہ داری سے فتنوں سے بچاتے ہیں. چوتھا انعام گناہ معاف ہونا، گناہوں کا معاف ہونا. دوسروں کے مقابلے میں دوسرا بندہ توبہ استغفار کیا اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ مخلص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جلدی معاف کرتا ہے. توبہ کرتا ہے تو جلدی معاف ہوتے ہیں. اسی طرح عام آدمی کو ستانے کی سزا الگ، مخلص بندے کو ستانے کی سزا الگ. آپ کو یاد ہوگا حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خاص شاگرد ہیں. حجاج بن یوسف کتنے صحابہ کو شہید کروایا، اتنے تابعین کو مارا، لیکن اس کے ظلم کی انتہا حضرت سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد ختم ہوئی، فائل کلوز ہو گئی. جس وقت وہ ظالم حضرت سعید بن جبیر کو جب اپنے دربار میں بلا کر مار رہا تھا، اس وقت بہت سارے اہل اللہ کا رسول سمجھائے کہ سعید پر ہاتھ مت اٹھاؤ، بہت برا انجام ہوگا. لیکن اس ظالم نے نہیں سنا، حضرت کو شہید کر دیا. وہاں سے اس کی صحت کا، اس کی حکومت کا، اس کے ظلم کا زوال شروع ہوا. ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا کہ کانپتا، ہمیشہ کانپتا رہتا تھا. تو اہل اللہ نے کہا کہ بھئی اس کو ایک یعنی گوشت کے باریک باریک ٹکڑے کٹ کر، پھر اس کے بعد اس کو تاگا باندھ کر حجاج بن یوسف کے منہ میں حلق میں چوکو.
جب اس کے حلق میں چھوڑا جاتا تھا، جب اس کو نکالا جاتا تھا تو کتنے کی کیڑے اور کتنے کی زہریلے چھوٹے چھوٹے اس گوشت کو لگ کر اوپر آتا. تو اللہ والے نے کہا کہ بس یہ سعید بن جبیر کی شہادت کا یہ بہت ہی برا انجام ہے. تو اس طرح عام آدمی کو ستانے کی سزا الگ، مخلص بندے کو ستانے کی سزا الگ. تو عام آدمی کا گناہوں کا معاف ہونے کی ترتیب الگ، لیکن مخلص بندے کے گناہ کے معاف ہونے کی ترتیب الگ. اللہ ہم سب کو مخلص بنائے. پانچواں انعام اعمال پر اجر، اعمال پر اجر زیادہ ملتا ہے. عام آدمی کو بھی ملتا ہے، مخلص کو بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مخلص بندے کے عمل پر اللہ زیادہ اجر دیتے ہیں. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو میرے جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ وہ ایسے مخلص ہیں کہ اگر میرے کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر جو یا گیہوں صدقہ کیے ہو، کھجور صدقہ کیے ہو مٹھی بھر، اور تم اس کے مقابلے میں احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو دونوں کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کے کئی جوابات ہیں. ایک تو صحابیت کا مقام، دوسرا مخلص، کھرا کھرا ایماندار. تربیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. تو پانچواں انعام کیا ہے؟ اعمال پر اجر زیادہ ملتا ہے مخلص. نمبر 6 مخلص کو جو انعام دیتے ہیں اس میں سے ایک انعام ہے عطائے حکمت. حکمت اللہ عطا فرماتے ہیں. میرا آپ نے سے کس کا عقیدہ ہے نہیں معلوم، میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 حکیم ایک طرف، حضرت کی حکمت ایک طرف، 100 دانشور ایک طرف، حضرت کا وہ قوت فکر، قوت تدبر ایک طرف. ایسا ملکہ اللہ نے عطا کیا. یہ صرف اہل اللہ کی مجلس کی برکت ہے. تو ان کے شیخ تھے حضرت حبیب عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب کے شیخ محترم. حالانکہ آپ آرکیٹیکٹ انجینئر ہونے کے بعد تقریباً 36 سال یا 35 سال کی عمر میں، ویسے تو پہلے سے نیکوکار والدین کی تربیت یافتہ تھے، لیکن ان سے حضرت سے جو صحبت یافتہ ہوئے تقریباً 30 سال کی عمر میں ہوئے. اس کے بعد آپ کو خلافت ملی، اس کے بعد آپ نے حفظ کیا اور سند عالمیت آپ کو ملی اور کئی فنون سے آپ ماہر ہوئے. لیکن جب بیٹھتے ہیں حضرت تو دنیا کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر بولتے ہیں. اللہ ایسا ملکہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ سب کو دیں گے، سب کو دیں گے نہیں. فرماتے ہیں کہ عطائے حکمت، جو بندہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حکمت کا کچھ حصہ بھی دے. قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی سمجھو کہ اس کو بہت ہی خیر کثیر ملا. وہ حکمت نہیں جڑی بوٹی والی حکمت نہیں، وہ بھی حکمت ہوگی، لیکن یہ روحانی حکمت، روحانی. اس کے بعد اللہ رب العزت مخلص کو جو انعام دیتے ہیں وہ ہے نقد تعریف. حالانکہ مخلص دنیا میں تعریف نہیں چاہتا، خواہش کے بغیر اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے، عربی میں اس کو عاجلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عاجلہ. بولتے رہے دن جاتے رہے. کیا کہتے ہیں؟ عاجلہ. کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کے بغیر اگر کوئی ہماری تعریف کر دے، ہم سوچے بھی نہیں تھے کہ میری تعریف کرے گا، ہم ارادہ بھی نہیں کیے تھے، لیکن ایک بندہ آیا تعریف کرنے لگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاجلہ.
اصل میں عاجلہ کہتے ہیں آخرت کو، یعنی عاجلہ کہتے ہیں وہ نعمت جو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن اللہ نے چونکہ دنیا ہی میں عطا کیا اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عاجل۔ ایک بہت بڑا فرق، ریاکار چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میری تعریف ہو، لیکن لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، اور مخلص چاہتا ہے کہ کوئی میری تعریف نہ کرے لیکن پھر بھی لوگ اس کی تعریف کرتے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں ایک حدیث عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ بند پتھر میں رہ کر بھی کوئی نیک کام کرے تو اللہ رب العزت اس کی نیکی کو دیکھتے ہیں، اس کی نیکی کی برکت کو، نور کو اس کے چہرے پر سجاتے ہیں اور لوگوں میں عام کرتے ہیں۔ کہاں بیٹھ کر کیا تھا؟ بند پتھر۔ پھر اس کے بعد آٹھویں نعمت جو اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ الٹی بھی سیدھی کرتے ہیں۔ الٹی بھی، وہ الٹی نہیں، کئی بار جو ہم کہتے ہیں اٹکے ہوئے کام جو الٹ گئے ہیں، اللہ اس کو مخلص ہونے کی وجہ سے اس کے کاموں کو کیا کر دیتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ اس نتیجے پر آئے، اس نتیجے پر آئے، اس درجے پر آئے، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک مرید آیا حضرت کا، اور آ کر کہنے لگا حضرت میں ڈرتا ہوں کہ جو ہے کہیں برا انجام نہ ہو جائے، اسی لیے میں ہمیشہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تمہاری موت آ جائے، اگر اللہ تمہیں کاملین میں سے اگر نہ اٹھائے تو کم سے کم تائبین میں سے تو ضرور اٹھائے۔ اتنا اچھا جواب، کاملین میں سے اگر نہ اٹھائے، چاہیے تو اللہ کاملین میں سے اٹھائے، لیکن اگر کاملین میں سے نہ اٹھائے تو کم سے کم کس میں سے اٹھائے گا؟ تائبین میں سے اٹھائے گا۔ تائبین کسے کہتے ہیں؟ توبہ کرنے۔ نمبر 9، عام آدمی کو، ایک مسلمان کو جو برکت ملتی ہے اللہ رب العزت مخلص کو برکت میں اور زیادتی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علم کی آفت دو چیزوں میں، اس کی آفت، علم کی آفت دو چیزوں میں، ایک عمل کو چھوڑ دینا، دوسرا اخلاص کو چھوڑ دینا۔ اسی لیے اتنے ایسے مساجد میں میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب کی بھی داڑھی کٹی ہوئی ہے، مؤذن صاحب کی بھی داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ جو امام ایک مشت سے پہلے داڑھی کاٹ کر نماز پڑھاتا ہو اس کی ہر نماز مکروہ ہے۔ جو مؤذن ایک مشت ہونے سے پہلے داڑھی کاٹتا ہو اور اذان دیتا ہو، اقامت بولتا ہو، اس کی ہر اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ داڑھی کس کے لیے رکھے ہیں؟ اس کے لیے رکھے بھائی، پھر اللہ کے لیے رکھے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق آئیے نا، اس میں کمی کیوں؟ خشخشی، یہ چھٹا، یہ نہیں، شریعت میں داڑھی اسی کو کہتے ہیں جو کم سے کم ایک مشت ہو، اس کے بعد اختیار، چاہے کاٹو چاہے رکھو۔ اور ہمارے قابلین کا کہنا یہ ہے ایک مشت سے زیادہ ہوگا، ایک مشت ہے وہ یعنی جب بولے گا تو جو بولے گا اسی کے مطابق داڑھی، ورنہ ایک مشت سے زیادہ ہوگا تو ادھر ہل گا، داڑھی ادھر ہل گا، اس لیے چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے ایک مشت کے بعد کاٹ دیجیے، یہ ہمارے قابل۔ جو بندہ خشخشی چھٹاک جو داڑھی رکھتے ہیں، مکمل کلین شیو کرانے پر جو سزا ہے، جو گناہ ہے، یہی گناہ ایک مشت سے پہلے کاٹنے کا بھی ہے۔ پھر ایک بار عرض کرتا ہوں، اس کے لیے چھوڑے، اس کا ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہے ہیں؟ بیوی ناراض نہ ہو جائے، نہیں، بس اللہ کے لیے چھوڑے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ داڑھی خیر، انعامات ہیں مخلص بندے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ
جو کچھ کی باتیں عرض کی گئی ہے مجھے بھی آپ سب کو ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں انشاءاللہ ذکر شروع۔